خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس عبادت کرو اس کی، ھذا، یہ، صراط، راستہ ہے، مستقیم، سیدھا، فلما، پھر جب، احس، محسوس کیا، عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم، ان میں سے، الکفر، کفر کو، قالا، بولے، من، کون، انصاری، میرا مددگار ہوگا، اللہ، طرف اللہ کے، قال، کہا، الحواریون، حواریوں نے، نحن، ہم، انصار اللہ، مددگار ہیں اللہ کے، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، واشہد، اور گواہ رہیے، بأننا، بے شک ہم، مسلمون، مسلمان ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، بما، ساتھ اس کے جو، انزلتا، تو نے نازل کیا، واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، الرسول، رسول کی، فاکتبنا، پس لکھ لے ہم کو، مع الشاہدین، ساتھ گواہوں کے، ومکروا، اور انہوں نے ایک چال چلی، ومکر، اور تدبیر کی، اللہ، اللہ نے، واللہ، اور اللہ، خیر، سب سے بہترین ہے، الماکرین، تدبیر کرنے والوں میں سے، اذ، جب، قال، فرمایا، اللہ، اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا، پورا پورا لے لینے والا ہوں تجھ کو، ورافعو کا، اور اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو، الیہ، اپنی طرف، ومطہرو کا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وجاعلوا، اور بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوا کا، جنہوں نے پیروی کی تیری، فوقا، اوپر، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تم کو، فاحکم، تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، اس میں جو، کنتم، تھے تم،
فیہ جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے فاما تو لیکن الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فاعذبہم تو میں عذاب دوں گا ان کو عذاباً عذاب شدیداً سخت فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں وما اور نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے وَأَمَّا اور لیکن الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات اچھے نیک فیوفیہم تو وہ پورا پورا دے گا ان کو اجورہم ان کے اجر واللہ اور اللہ لا یحب نہیں محبت کرتا الظالمین ظالموں سے ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو علیک آپ پر من الآیات آیات میں سے والذکر اور ذکر میں سے الحکیم حکمت والے تفسیر ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے فاعبدوہ بس اسی کی عبادت کرو یعنی میری عبادت نہ کرو اللہ کو رب سمجھو ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ تو یہ ایک مکمل تعارف ہے کس کا عیسیٰ علیہ السلام کا کسی اور نبی کا اتنا لمبا تعارف قرآن نے نہیں دیا ایسا کیوں کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ دراصل بنی اسرائیل کے عقائد میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اس کی اصلاح تھی اور پھر یہود کے بعد نصارہ کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو غلو کیا اس کی اصلاح بھی مقصود ہے یہاں ان کے جن معجزات کا ذکر ہے جو کچھ کمالات ان کو حاصل تھے اس میں آپ بطور خاص دیکھ رہے ہیں کہ وہ بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بولتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اس میں میرا کچھ کمال اور میری کچھ بھی قابلیت نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہی زبان سے کیا بتایا ان کو کہ ان اللہ ربی و ربکم کہ بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے فاعبدوہ تم سب اس کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے لیکن لوگوں نے ان کی یہ بات ماننے کی بجائے کیا کیا انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا اور اسی انکار کا نام کفر ہے پیغمبر کی بات نہ ماننے کا نام کفر ہے اس لیے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر احس یحس احساس ہے سین سین سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حواس سے محسوس کرنا یعنی دیکھ کر سن کر چھو کر کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا تو عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی حالت دیکھ رہے تھے اور جو کچھ ان کی باتیں سن رہے تھے اس سے انہیں پتا چل گیا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر جب انہیں ان کے کفر کا احساس ہوا تو اس پر انہوں نے سوچا کہ اب کوئی بڑا ایکشن لینا چاہیے اب اکیلی میری تبلیغ کافی نہیں لہذا انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی اس کام میں شامل کیا اور ملایا قالا بولے من انصاری اللہ کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف انصار نون صاد رے سے
ناصر کی جمع کسی پر زیادتی یا ظلم کو روکنے کے لیے اس کی مدد کرنا. نصر کا معنی ہوتا ہے کسی پر ظلم اور زیادتی کو روکنے کے لیے اس کی مدد کرنا. قوت کے ساتھ مدد کرنے والے کو نصیر کہا جاتا ہے. بولے کون ہے جو میرا مددگار ہو؟ اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کے کام میں. قال الحواریون، حواریوں نے کہا، کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. کیا اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی کے دین کے کام کرنے والوں کو ایک اعزاز ملتا ہے اور انہیں انصار اللہ کا ایک خطاب ملتا ہے. اس آنر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کو اللہ دراصل اپنا مددگار کہتا ہے، حالانکہ اللہ تو ہر مدد سے بے نیاز ہے. قال من انصاری الی اللہ، پوچھا کون میرا مددگار بنے گا اللہ کی طرف جانے میں؟ تو اس پر حواریوں نے کہا ہم ہیں انصار اللہ. حواری کا لفظ ہے واورے سے ہے، حور، اسی سے لفظ حور بھی ہے. خالد سفیدی کو کہتے ہیں حور. یہاں حواریوں کو حواری اس لیے کہا گیا کہ نمبر 1 ان کے دل بہت صاف تھے، دلوں میں ایمان تھا. نمبر 2 یہ کہ ان کے کپڑے سفید تھے، سفید کپڑے پہننے والے تھے. نمبر 3 یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے، یعنی دھوبی تھے، گویا کپڑے صاف کرتے تھے یا سفید کرتے تھے. اسی طرح حواری کا معنی مددگار کے بھی کیا گیا ہے. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. وشہد، اور تم گواہ رہو. بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں. پھر انہوں نے دعا مانگی، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. کس چیز پر؟ بما انزلتا، اس چیز پر جو تو نے اتاری، یعنی پیغمبر پر بھی ایمان لائے، اس کا ساتھ دیں گے، اور جو کتاب تو نے پیغمبر پر اتاری ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں. اور صرف مانتے ہی نہیں بلکہ واتبعنا الرسول، ہم رسول کی پیروی بھی کریں گے، یعنی جو کچھ رسول کریں گے ہر اس بات میں ہم ان کو فالو کریں گے. حق کی مدد اور خدمت کے لیے جو کچھ بھی رسول کریں گے ہم ہر اس چیز میں ان کے مددگار بنیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے. اور شاہدین سے مراد یہاں صحابہ کرام بھی لیے گئے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے پیغمبر کے مددگار تھے اسی طرح ہم اپنے پیغمبر کے مددگار ہیں. انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دی تھی، جس کا ذکر آگے قرآن پاک میں آتا ہے. اب جب دیکھا یہود نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتنے جوش و خروش سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی ہے اور ان کے ساتھ کچھ اور ان کے مددگار بھی شریک ہو گئے ہیں، تو اس پر انہیں بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ اب تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اس لیے انہوں نے حسد اور بغض اور تعصب میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی خفیہ سازشیں شروع کر دی. اسی کے بارے میں فرمایا وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چالیں چلی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی. مکر اصل میں کہتے ہیں خفیہ مضبوط تدبیر کو جو نقص سے پاک ہو. اسی طرح اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کسی کو اس کے مقصد سے کسی ہیلے سے ہٹا دیا جائے، یعنی ایک شخص جس کی زندگی میں کوئی ایم ہو، کوئی مقصد ہو، اسے مختلف چالوں کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اس ایم سے ہٹا دیا جائے. تو مکرو، یہود نے مکر کیا، انہوں نے چال چلی. کیا چال چلی؟
کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی. اصل میں مکر کا لفظ بذات خود تو برا نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ منسوب کس کی طرف ہے. اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں مکر ہوگا تو وہ برا ہوگا، اور اگر اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہوگی تو اس وقت اس سے مراد بری چال نہیں ہوگی، اس سے مراد پھر مضبوط تدبیر ہوگی. یعنی چال اچھے کام کے لیے ہو تو اچھی ہوگی، برے کام کے لیے ہو تو بری ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، اللہ یستہزئ بہم واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ کی تدبیر سب سے بڑھ کر ہے. انہوں نے تدبیر کیا کی تھی؟ ان کی سازش کیا تھی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کیا کی کہ ان کی مرضی کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بھی بچایا اور پھر آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر میں کامیاب ہو گئے. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا، تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں. متوفی کا لفظ جو ہے واو فے یہ سے ہے، پورا پورا لینا، کسی چیز کی تکمیل کرنا، اسے اپنی تحویل میں لے لینا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کے وقت اپنی تحویل میں لے لیتا ہے. یعنی تمہاری ایک روح قبض کر لی جاتی ہے، کیونکہ نیند میں بھی انسان کے کچھ اختیارات باقی نہیں رہتے. وہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کچھ پکڑ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، کچھ اختیارات معطل ہو جاتے نا، تو وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. تو انی متوفی کا، میں تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں. ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ التوفی فی لغت العرب معناہ القبض والاستیفاء وذلك ثلاثة انواع، احدهما توفی فی النوم، والثانی توفی الموت، والثالث توفی الروح والبدن جمیعا. یہ میں نے کوٹیشن اس لیے بول کے آپ کو سنائی ہے تاکہ آپ کو اس لفظ کا معنی بہت اچھی طرح واضح ہو جائے. اس آیت کو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور اس سے لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا گیا ہے. اب میں اس کوٹیشن کا معنی آپ کو بتاتی ہوں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عربوں کی لغت میں توفی کا معنی ہوتا ہے قبض کر لینا، پورا پورا لے لینا، اور یہ 3 قسم کا ہوتا ہے. احدہما، ایک ان میں سے، توفی فی النوم، نیند کی حالت میں توفی، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی نا هو الذی یتوفاکم باللیل، اس میں انسان کی ایک روح جاتی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ چیز انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ زندہ ہوتا ہے. والثانی توفی الموت، دوسری توفی یا وفات موت کے وقت ہوتی، جب انسان کی پوری روح چلی جاتی لیکن جسم پھر بھی زمین پر ہی ہوتا ہے. اور تیسری قسم توفی الروح والبدن جمیعا، روح اور بدن دونوں سمیت لے لینا. اور یہاں کیا مراد ہے؟ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو پورا پورا لے لینے والا ہوں، یعنی جسم اور روح سب سمیت. تیرے دشمنوں نے چال چلی ہے، میں نے بھی ایک تدبیر کی ہے، اور وہ کیا کہ میں تجھ کو پورا ہی لے لوں گا، ان کے پاس چھوڑوں گا ہی نہیں. ورافعک الیہ، اور بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف، یعنی اپنے پاس اٹھا کے لے جاؤں گا، آسمان پر لے جاؤں گا. رفع کا مطلب کیا ہے؟ اوپر اٹھانا، یعنی میں تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. وَمُطَهِّرُكَ، اور میں تجھ کو پاک کرنے والا ہوں. کس چیز سے؟
من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی بری عادتوں اور ان کی چالوں اور ان کے برے ماحول سے میں تجھ کو نکال کے پاک کر دوں گا، ان تمام پریشانیوں سے نجات دے دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہود کا ہے، ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا اور پھر وہ دفن کیے گئے تھے۔ دوسرے نصارہ کا خیال ہے کہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، تیسرے دن پھر زندہ کیے گئے اور آسمان پہ اٹھائے گئے۔ تیسرا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور وہ کیا؟ جو قرآن پاک میں آتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا، لیکن معاملہ ان پہ مشتبہ کر دیا گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا۔ اور ہوا کیا تھا؟ یہی جو اس آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا پورا اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا اور لوگوں کی چالوں اور سازشوں سے نجات دی۔ ہوا کیسے تھا یہ سب؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہودیوں نے شام کے کافر بادشاہ کے کان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھرے، کیا کہ یہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے اور یہ سب کو بے دین کر کے چھوڑیں گے۔ اس نے یہود کی باتوں میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا۔ جب سولی پہ چڑھانے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور جو شخص آپ کو سزا دینے میں پیش تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح کر دی گئی، اور لوگوں نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پہ چڑھا دیا، اور اس طرح معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وما قتلوہ، وہ اس کو قتل نہیں کر سکے تھے، وما صلبوہ، نہ اس کو صلیب پہ چڑھا سکے تھے، ولکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، وہ شک میں پڑ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا، کیونکہ مکر و مکر اللہ ہے نا۔ انہوں نے چال چلی تھی، کیا چال چلی تھی؟ کہ رومی بادشاہ کے کان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھرے تھے، اور آپ ہی کے حواریوں میں سے ایک نے رشوت لے کر آپ کے ساتھ بے وفائی کی اور مخبری کر دی، جس سے پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں، اور پھر وہ ان کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے لے چلے۔ جو ہی انہوں نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے اٹھایا اور ان کی جگہ ایک اور شخص کو ان کی شکل دے دی، جس سے لوگ کنفیوز ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے، لیکن ہر پیغمبر نے ہجرت کی ہے نا۔ جب ہر پیغمبر کے اوپر زمین بہت تنگ ہو گئی تو وہ زمین چھوڑ کے دوسری طرف جانے کو کہا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے زمین میں کوئی جگہ ہی نہیں رہی، کیونکہ حالات بہت زیادہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب وہ ہجرت ختم ہوگی تو دوبارہ زمین پر آئیں گے، اپنا مشن پورا کریں گے، اور پھر طبعی موت کے بعد زمین میں دفن کیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا، اور وہ مسیح الدجال کو ہلاک کریں گے۔ زمین میں 40 ٹھہریں گے، یہ نہیں بتایا 40 گھنٹے یا 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، کچھ نہیں پتا۔ پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک اور مسند احمد کی روایت ہے سمرہ بن جندب سے کہ صبح کے وقت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے درمیان آ جائیں گے، یعنی ارلی مارننگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو شکست دے گا، یہاں تک کہ دیواروں اور درختوں کی جڑیں پکار اٹھیں گی کہ اے مومن، یہ کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر، اور اس طرح تمام کافروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔
صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے سفید مینارے پر نزول فرمائیں گے. ان کے ایک طرف جبریل علیہ السلام ہوں گے، دوسری طرف میکائیل علیہ السلام. اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا. آپ دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے. آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے. آپ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اس کے بعد آپ اپنی طبعی موت مریں گے. تو اگر ہم یہاں متوفی کا ترجمہ فوت ہونا اور طبعی موت بھی لیں تو بھی یہ ہے کہ طبعی موت ایک وقت میں ان پر آئے گی، یعنی ماضی میں نہیں ہوئی اگر تو مستقبل میں ہوگی. کیونکہ اگر ان پہ طبعی موت نہ آئے تو نعوذ باللہ اس سے تو پھر عیسائیوں کا کہنا درست ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ کے سوا تو ہر ایک کو موت آئے گی. کل من علیہا فان، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آئیں گے تو طبعی موت مریں گے. وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے، یعنی جو تیرے نام لیوا ہوں گے. کیا؟ فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، یعنی تمہارا انکار کرنے والوں کو میں ذلیل و خوار کروں گا اور اس کے مقابلے میں عزت ان کو دوں گا جو تیری پیروی کریں گے. تو مراد کون ہے پھر اس سے؟ نصارہ اور مسلمان. اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کے بعد، اس چال اور سازش کے بعد یہود بہت ذلیل و خوار ہوئے تھے. اس کے بعد ہی ان پر تیتس نے حملہ کیا تھا، جس نے آ کر ان کے لاکھوں لوگوں کو مار ڈالا، جلا وطن کیا، غلام بنا کے لے گئے اور ان کی عبادت گاہ تک کو مسمار کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اور اس کے بعد کبھی ان کو عزت نہ ملی. یہ جو ٹیٹس کا حملہ تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 40 سال بعد ہوا تھا. اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں یہود جنہوں نے آپ کا انکار کیا وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوئے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان اور نصارہ دنیا میں ہمیشہ تعداد میں بھی زیادہ رہے اور غالب بھی رہے یہود پر. اب آپ سوچیں گے کہ اس وقت اسرائیل کو بہت ترقی اور بہت قوت حاصل ہو گئی ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ وہ بھی قرآن کے کہنے کے مطابق لوگوں سے تعلقات کی وجہ سے. آج اگر امریکہ اپنا ہاتھ اس سے اٹھاتا ہے تو اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے یا خود کو بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دراصل اس کا اپنا نہیں، دوسروں کا دیا ہوا ہے، اور دوسروں کے تحفظ میں وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر. فوقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر. کفروا جنہوں نے کفر کیا یعنی یہود پر. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف واپس آنا ہے. کن سب کو؟ یہود کو، نصارہ کو، مسلمانوں کو. فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان. فیما کنتم فیہ تختلفون، جن معاملات میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کون اختلاف کرتا رہا ہے؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں یہ سب گروہ مختلف عقیدہ رکھتے ہیں. ان میں سے سچا کون ہے اور غلط کون ہے؟ اگر دنیا میں کوئی دلائل اور نشانیوں سے اور اللہ کی ان آیات کے بعد ایمان نہیں لاتا حق پر اور سچائی پر، تو قیامت کے دن اس کو سب حقیقت پتہ چل جائے گی. یہ ایسی بات نہیں کہ جو چھپی رہ جائے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یاد رکھو کہ جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں ان کو عذاب دوں گا، عذاب سخت. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
دنیا میں اور آخرت میں حق کو نہ ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کا سامنا ہوگا. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا. یوفی میں پھر واو فے یہ وفیون مصدر آ گیا، یعنی پورا پورا دینا. ان کی ساری کوششوں کا صلہ مکمل طور پر ان کو دے دیا جائے گا. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا. ذالک، یہ باتیں، نتلوہ، ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیک، آپ پر، من الآیات، آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور پر حکمت ذکر میں سے. یہ سب باتیں ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.